بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید افراز گردیزی۔ مملکت خداداد پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ قطعی طور پر تسلی بخش نہیں۔ اپوزیشن نے جو پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد بنایا، انہوں نے اپنا افتتاحی جلسہ گجرانوالہ میں کیا اور اس کے بعد کراچی میں شو آف پاور کیا جا رہا ہے، اور توقعات سے ہٹ کے ایک ایسا بیانیہ گزشتہ رات سامنے آیا جس میں ریاست کے اہم ترین ادارے جو ہیں ان کے سربراہوں اور ان کے کردار کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ اگر ہم معروضی حالات میں دیکھیں تو پرکشش بیانیہ لگتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بات درست ہے، لیکن جب اس کو ہم جوڑتے ہیں ملکی سلامتی کے ساتھ اور بھارتی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سیاست کی بجائے، ہمارے ملک کے سیاسی معاملات کی بجائے ہمارے ملک کے دفاعی معاملات کو لے کر بہت زیادہ شور شرابہ کر رہا ہے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں مستقل طور پر ایک ازلی دشمن سے ہمارا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہماری اپنی داخلی کوتاہیوں اور کچھ دشمن کی ریشہ دوانائیوں کی وجہ سے ایک مشرقی بازو بنگلہ دیش کی شکل میں جو آج ملک ہے وہ ہم سے علیحدہ ہوا، جو پاکستان کا حصہ تھا۔ کیا ایسے عناصر آج بھی موجود ہیں جو پاکستان کو مزید غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس پہلو کو لے کے بات کی جائے تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں کہ جذباتیت اپنی جگہ، لیکن زمینی حقائق کو دیکھ کے چلنا ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے بات ضرور کریں، لیکن جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں وہ ریجنلز کے اندر تقسیم ہیں، وہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی پذیرائی نہیں رکھتی کہ جس طرح کی پذیرائی کسی قومی سیاسی جماعت کو ملنی چاہیے۔ پنجاب کے اندر بجا طور پہ اگر کہا جائے تو میاں نواز شریف کی جماعت ایک بڑا وزن رکھتی ہے۔ جو سندھ کے انٹیریئر کو دیکھا جائے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور کراچی کی صورتحال اس سے مختلف ہوتی ہے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور مذہبی جماعتوں کا اور قوم پرست جماعتوں کا وہاں پر ایک اثر رہتا ہے، اور یہی صورتحال کے پی کے اندر ہے۔ یا تو ایسا ہو کہ پورے ملک کے اندر ایسی قومی قیادت موجود ہو جو عوام کے بنیادی ایشوز کو سمجھتی ہو۔ عوام کے بنیادی ایشوز جو موجودہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے، وہ ہے موجودہ حکومت کی مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ جو انہوں نے عدم توجہی کا مظاہرہ کیا، وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ایک عام آدمی جو جلسوں کے اندر جاتا ہے وہ اس کو ان بڑے مشکل بیانیوں سے شاید اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی دلچسپی اپنے گھر کا چولہا بجھنے سے ہوتی ہے۔ اور اس وقت موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کو اس طرح توجہ دینی چاہیے تھی اور وہ دے نہیں سکے۔ پٹرول نیچے کیا، لیکن وہ پورا عرصہ جو تھا وہ پٹرول جو ہے آپ کے جو فلنگ سٹیشن ہے وہاں پر قطاروں میں لگ کے لینا پڑا، اور جب مہنگا ہوا تو وہ تمام لوگ لینے کے لیے آسانی کے ساتھ وہ میسر آ گیا۔ ادویات کو مہنگی کر کے یہ استدلال دیا گیا کہ ادویات مہنگی کی ہیں تاکہ ان کی جو شارٹیج ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ایسے ہی جو ہے اشیاء خوردونوش کا اگر دیکھا جائے تو اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں ملک کی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ عوامی سینٹیمنٹس کو دیکھا جائے۔ اس وقت ملک کو جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے، صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ الزام تراشیوں کی سیاست بھی ہوتی ہے، اور یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے، یہ آئندہ بھی چلتی رہے گی، لیکن لوگوں کے تحفظات دور کرنا بھی ہمارے ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے جو ملک کی سلامتی کو لے کے چلتے ہیں۔ چونکہ بعض اوقات کوتاہ اندیشی جو ہے وہ ملکوں کو لے کر بہت زیادہ ان کے سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس وقت ریاست پاکستان اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا دورہ ہے، آزاد کشمیر میں اگلا سال الیکشن کا ہے، وہاں پہ سیاسی جوڑ توڑ شروع ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اپنا جو عروج کی طرف جانے کا وقت تھا وہ گزار چکی ہے، اور اس میں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو پسند نہیں، جس میں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کرپشن کا خاتمہ یقیناً موجودہ حکومت کا ایک بڑا دعویٰ ہوا گا، لیکن جب ان کے اپنے لوگ ان کے ہاتھ اس میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ کوئی حکومت کا سٹینڈ نظر نہیں آتا تو اس سے عام آدمی جو ہے ان کے جو کردار ہے اس کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے کنفیوز صورتحال میں
عام آدمی کے مسائل کو ایڈریس کر کے جو موجودہ ملک کے اندر ایک پیدا ہونے والا ایک ابال ہے، ایک خطرناک صورتحال ہے جو خدا نہ خواستہ انارکی کی طرف سے جا سکتی ہے۔ اگر ملک انارکی کی طرف چلا گیا اور بڑے ادارے جن کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ بھی ان کا کردار بھی بہت زیادہ فعال اور جاندار نظر نہیں آیا، تو خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ یہ جو بھارت طاق میں بیٹھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ انٹروین کر کے حالات کو غیر مستحکم کر سکتا ہے، اور یقیناً ملک کے عوام کی اکثریت جو ہے ملک کی سالمیت کے لیے کسی بھی طور پر غفلت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اس قیمت پر کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے کہ جو مملکت کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکے۔ تو ہمیں یہ امید ہوگی کہ جو وہ ادارے جو اس وقت مملکت کے دفاع یا مملکت کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، اور وہ لوگ جو سنجیدہ سیاسی قیادت ہے، وہ کسی ہاٹ لائن پہ جانے کی بجائے ایک مثبت انداز میں اپنا بیانیہ لے کے چلیں اور عوام کے بنیادی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک بیانیہ پورے ملک میں ایک دم پاپولر ہو اور اس کی بنیاد پر چیزیں لے کے آگے بڑھی جائیں، چونکہ پاکستان کا ماضی، پاکستان کا حال اس بات پر شاہد ہے کہ یہاں پر جب عوام کو نکالا گیا، ان کی قربانیاں ہوئیں، ان قربانیوں کے بعد جو جیسے تھے اور اقتدار کی سیاست جب آتی ہے پھر عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔